السلام علیکم ویورز، آپ سب کو یور سکسیس چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے یہ چینل آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور اس پر ہم نے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکچرز، وہ آپ ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے لیسن پلان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے بارے میں، اس کا پروسیجر اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ لیسن پلان بیسیکلی ایک ٹیچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی ٹیچر کسی کلاس کو پڑھانے جائے گا تو اس سے پہلے ایک پلاننگ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر فیز میں پلاننگ کیونکہ ضروری ہوتی ہے۔ پلاننگ کے بغیر کیے ہوئے کام جو ہیں وہ 50-50 ہوتے ہیں کہ صحیح ہو بھی جائیں گے، صحیح نہیں بھی ہوں گے، دونوں صورتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کام کو پلاننگ کے ساتھ کیا جائے گا تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کام آسانی کے ساتھ، زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی آپ کو، اور آپ کے انٹرسٹ، دلچسپی اور آپ جس انداز سے کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ ایزیلی وہ کام سر انجام پا جائے گا۔ تو اسی مقصد کے لیے لیسن پلاننگ بھی کی جاتی ہے کہ ٹیچر جب کلاس میں ٹیچنگ کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنا ایک پلان تیار کر لیتا ہے کہ میں نے جو ٹاپک پڑھانا ہے اس کی پلاننگ میں کس طرح کروں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک سلائیڈ میں آ گیا کہ ڈیفینیشن آف لیسن پلان۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ لیسن پلان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پری ایکٹیویٹی فیز آف ٹیچنگ ہے۔ یعنی ایکٹیویٹیز 3 قسم کی ہوتی ہیں: پری ایکٹیویٹی، انٹر ایکٹیویٹی اور پوسٹ ایکٹیویٹیز۔ تو پری ایکٹیویٹی جو کسی پروگرام کے شروع یا کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہیں۔ انٹر ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو پروگرام کے دوران کی جاتی ہیں یا کسی بھی فنکشن کے دوران کی جاتی ہیں اور یا کسی بھی پروسیجر کے دوران کی جاتی ہیں۔ اور پوسٹ ایکٹیویٹیز وہ ہوتی ہیں جو کسی بھی فنکشن، کسی بھی کام، کسی بھی فیز کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی جاتی ہیں۔ تو یہ پری ایکٹیویٹی اس کا فیز ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹیچنگ شروع کرنی ہے کلاس روم میں جانے سے پہلے تو ٹیچر نے ایک پری ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور پری ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اس نے ایک لیسن پلان ڈیزائن کرنا ہے۔ یہ گسٹالٹ سائیکالوجی پر اس کی بیس ہے۔ گسٹالٹ سائیکالوجی بیسیکلی کہتی ہے کہ ہم کسی بھی شے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم شروع میں ہی اس کو پورا نہیں دیکھ سکتے، ایز اے ہول ہم اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اس کے پارٹس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک پارٹ، پھر دوسرا اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر تیسرا پارٹ دیکھتے ہیں، پھر وہ جب یہ سارے پارٹس آپس میں مکس ہوتے ہیں تو پھر وہ جو سارے پارٹس ملتے ہیں تو پھر ہمیں وہ پوری شکل، پوری چیز نظر آتی ہے۔ تو وہ پارٹس سے ہول کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ لیسن پلان ایک پارٹ ہے۔ لیسن جب بھی آپ یونٹ کا ایک حصہ ہے، جب آپ نے کوئی یونٹ پڑھانا ہے تو اس یونٹ کے اندر مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، تو ہر ٹاپک سے یعنی اس کے پارٹس ہیں یونٹ کے، تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں مختلف پارٹس میں یونٹ کو، اور یونٹ ایز اے ہول تب آپ بچے کو سمجھ آئے گی، اسٹوڈنٹس کو تب سمجھ آئے گی، لرنرس کو تب سمجھ آئے گی جب آپ ایز اے پارٹ اس کو یونٹ کو پڑھائیں گے۔ پورا یونٹ ایک ساتھ پڑھا دیں گے تو بچے کو سمجھ یا اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ گسٹالٹ سائیکالوجی یہ کہتی ہے جی، اور یہ اس کی ڈیفینیشن بھی نیچے لکھی ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیٹیل اسٹرکچرڈ ہوتا ہے۔ جب جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہے اس کا ایک اسٹرکچر آپ بنا لیتے ہیں، ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹرکچر بنائے گا، اس کے جو بھی پروسیجر ہے جو آگے ہم بیان کریں گے اس کے مطابق پھر اس کو اسٹرکچرلائز کرے گا، اور جو جو سٹیپس ہیں ان کو کلاس روم میں جانے سے پہلے ان کو ڈیزائن کر لے گا تاکہ اس کو کلاس میں جا کر ٹیچنگ کرتے وقت آسانی ہو، اس کے لیے کوئی ہرڈل، کوئی مشکلات، کوئی ڈیفیکلٹیز نہ ہو، وہ اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن بھی ایزیلی کر سکے۔
یہ اب اس کی امپورٹنس آف لیسن پلان ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ایک تو انسپائرنگ دا اسٹوڈنٹس ہے کہ جب ایک ٹیچر کسی لیسن پلان کو ڈیزائن کر کے جاتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ایک ویل اسٹرکچرڈ لیسن پلان ہوتا ہے، تو اس سے اسٹوڈنٹس بھی اس ٹیچر سے انسپائر ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر ایک رول ماڈل بن گیا، وہ ہمارے لیے ہارڈ ورک کر کے آتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی محنت کرنے کا جذبہ اور پلاننگ کرنے کا ایک انسپریشن ٹیچر بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ انسپائرنگ دا اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. اسی طرح کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز بھی دوسرا نمبر پر ہے. تو جب کوئی ٹیچر لیسن پلان ڈیزائن کرتا ہے تو اس کی آبجیکٹیوز بھی کیونکہ وہاں پر کلیئرڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ آبجیکٹیوز ہیں جو ہم نے اس لیسن پلان سے اچیو کرنے ہیں، تو اس طرح کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز بھی اس لیسن پلان سے میں موجود ہوتی ہے. پھر پروسیجر بھی جو ہوتا ہے وہ جو پریویس نالج ٹیسٹ ہے پہلے، تو پریویس نالج ٹیسٹ سے بھی ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر پریویسلی کتنی نالج موجود ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ یا اس سے پچھلے ٹاپک سے ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن ہے، کیا اسٹوڈنٹس کے پاس اس کا لیول کیا ہے، تاکہ ٹیچر پھر اس لیول سے آگے لے کر ان کو اسٹوڈنٹس کو چلے. پھر پروسیجر ہے جو کہ ویل نیٹڈ ہوتا ہے، ایک سٹیپ دوسرے سٹیپ کے ساتھ انٹرلیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ ایزی ٹو کمپلیکس اور سمپل ٹو کمپلیکس، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ اور کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. یہ تین فیزز سے کی طرح وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایزی سے ڈیفیکلٹی کی طرف جائے اور سمپل سے کمپلیکسٹی کی طرف جائے. یہ اس لیے پروسیجر وہ جو ہے وہ آپس میں ویل نیٹڈ ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے. تو وہ جب لیسن پلاننگ کرتے ہیں ٹیچرز تو اس کے اندر جو پروسیجر وہ سٹیپ بائی سٹیپ رکھتے ہیں تو وہ آپس میں ویل آرگنائزڈ ہی اس کو رکھتے ہیں. اور اسی ویل آرگنائز ہونے کی وجہ سے ہی اسٹوڈنٹس آسانی کے ساتھ اس ٹاپک کو اور اس لیسن جو بھی آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے ٹیچر نے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. وگرنہ تو وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے. اگر وہ ویل آرگنائزڈ نہ ہو لیسن پلان تو ان افیکٹو آپ کا جو لیسن پلان ہے اور آپ کی جو ٹیچنگ ہے کلاس روم میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایویلویشن پروسیجر بھی ہوتا ہے اس میں، ٹیچر ایویلویٹ کرتا ہے، ٹیچر کی اپنی ایویلویشن بھی ہوتی رہتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی بھی ایویلویشن ہوتی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ ایویلویشن کرتا ہے ٹیچر کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اور ان دی اینڈ بھی ایویلویشن کرتا ہے کہ ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کو سارا ٹاپک سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا. پھر ٹیچر ہوم ورک یا گائیڈ لائن بھی دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اینڈ پہ کہ یہ ہوم ورک ہے تاکہ بچے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہیں. یہ اسٹیپس آف لیسن پلاننگ ہے جس میں سب سے پہلے جنرل انفارمیشن ہے. جنرل انفارمیشن کے بعد آبجیکٹیوز ہیں، آبجیکٹیوز کے بعد پریویس نالج ٹیسٹ ہے، پھر پروسیجر ہے اور پروسیجر کے بعد ایویلویشن ہے اور پھر ہوم ورک اور یا گائیڈ لائن ہے. اس کی ڈیٹیل اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے. یہ جنرل انفارمیشن ہے. جنرل انفارمیشن میں کون کون سی چیزیں یہ اب ہم نے اپنی طرف خود سے رکھی ہیں. کوئی ایسا اچھا یہ کوئی اسپیسیفک پیٹرن نہیں ہوتا لیسن پلان کا، یہ بھی یاد رکھیے. مختلف پیٹرنز آپ کو گوگل پر سرچ کریں گے یا کہیں اور دیکھیں گے تو آپ کو سرچ کرنے سے کئی اور پیٹرنز بھی مل جائیں گے جو تھوڑے بہت ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس ہوتے ہیں. کسی میں کوئی چیز زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی میں کوئی چیز کم بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ ڈسیبلٹی مینشن کریں گے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، ویژول امپیئرمنٹ ہے، فزیکل ہینڈی کیپ ہے، مینٹلی چیلنج ہے، کیا کون سی ڈسیبلٹی ہے. پھر لیول آف ڈسیبلٹی کیا ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سویئر ہے، پروفاؤنڈ ہے، کیا ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، 5 7 10 جتنے بھی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ لکھیں گے. کلاس کون سی ہے اور اسی طرح بچے کی ایج کیا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی ایج کیا ہے. اور اسی طرح پھر آپ نے سبجیکٹ کون سا پڑھانا ہے، ٹاپک کون سا ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ کون سی یوز کر رہے ہیں، لیکچر میتھڈ یوز کر رہے ہیں، ڈیمانسٹریشن میتھڈ یوز کر رہے ہیں، کیا چیز یوز کر رہے ہیں.
اور ایویٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اسٹرینتھس کیا ہیں، جو کام بچہ کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹس جو کام پرفارم کر سکتے ہیں، جو ایبیلٹیز ان کے پاس موجود ڈیولپڈ ہیں اور کتنے لیول تک اس کی ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ اسٹرینتھس آپ نے بتانی ہے۔ ویکنیسز کے بچے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے اس جنرل انفارمیشن میں بیان کرنی ہیں۔ اس کے بعد آبجیکٹیوز پر آ جائیں تو آبجیکٹیوز 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ جنرل آبجیکٹیوز وہ ہیں جو سبجیکٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے انگلش پڑھانی ہے تو انگلش سے ریلیونٹ جو بھی آبجیکٹیوز ہوں گے وہ جنرل ہوں گے، اور اگر آپ نے میتھ پڑھانی ہے تو میتھ سے ریلیونٹ، یعنی بچوں کے اندر میتھ کا شوق پیدا کرنا، بچوں کو میتھ کے مختلف تصورات سے آگاہی دینا وغیرہ، یہ کیونکہ سبجیکٹ ریلیونٹ ہیں تو اس لیے جنرل آبجیکٹیوز ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیوز۔ اسپیسیفک آبجیکٹیوز وہ ہیں جو ٹاپک اورینٹیڈ یا ٹاپک سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ نے میتھ میں پلس کا کنسیپٹ پڑھانا ہے بچوں کو، 1 ڈیجٹ کی پلس ہے، تو اب یہ میتھ کا ٹاپک ہے تو ٹاپک سے ریلیونٹ کہ بچوں کو پلس کا کہ بچوں میں کلیئر کرنا پلس کے کنسیپٹ کو، یا بچوں کو 1 ڈیجٹس کی جو پلس ہے ایک ایک ہندسے کی اس کو سکھانا، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی آبجیکٹیوز ہوں گے وہ ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہوں گے وہ اسپیسیفک آبجیکٹیو ہوں گے۔ اس کے بعد پریویس نالج ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ آپ بچے سے جو اس کا پریویس نالج کا ٹیسٹ کریں گے کہ اس کے پاس اس ٹاپک سے ریلیونٹ پہلے سے کوئی انفارمیشن موجود ہے، یا پچھلا ٹاپک جو اس نے پڑھا ہے وہ اگر اس ٹاپک کے ساتھ، عموماً جو پچھلے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس ٹاپک کے ساتھ میچ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ٹاپک اس کے بارے میں کتنی کوئی انفارمیشن ہے، اس کا لیول کس لیول پر بچہ ہے، تاکہ اس لیول سے آپ اس کو اٹھا کر اس ٹاپک کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ پھر پروسیجر ہے، پروسیجر آپ یاد رکھیے کہ آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیوائیڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں، کیونکہ ایک ہی سٹیپ میں سارا لیسن پڑھا دینے سے بچے کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں سٹیپ 1 پڑھایا، پھر سٹیپ 2 پڑھایا، پھر سٹیپ 3 پڑھایا، تو کم از کم 2 سٹیپس ہونے چاہیے۔ ایک آپ کا کوئی اچھا لیسن آپ نے اگر دینا ہے تو کم از کم 2 لیسن تو ہوں، اگر ٹاپک بڑا ہے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سٹیپس بھی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اپنے پروسیجر کو رکھنا ہے تاکہ بچوں کو آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی زیادہ ہرڈل اور مشکلات کے اس کو سمجھ آ سکے۔ ایویلویشن ہے اور ہوم ورک اینڈ گائیڈ لائن ہے، تو ایویلویشن میں آپ نے جو ہے بچے کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ ایویلویشن 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فارمیٹیو ایویلویشن اور دوسری ہوتی ہے سمیٹیو ایویلویشن۔ جو فارمیٹیو ایویلویشن یا اس کو پارشل ریکیپچولیشن بھی کہتے ہیں، دونوں نام دیے جاتے ہیں، اردو میں جزوی اعادہ کہہ دیتے ہیں ہم۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک سٹیپ بچے کو پڑھایا اور اس سٹیپ کے بعد آپ بچے سے کوسچن پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس سٹیپ میں کیا پڑھا اور کیا سیکھا ہے، تو اس سٹیپ سے ریلیونٹ جو بھی کوسچن آنسر ہوگی، سٹیپ 1 اگر آپ نے فار ایگزامپل پڑھایا بچوں کو اور بچوں سے پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اب میں سٹیپ 1 پڑھا چکا ہوں یا پڑھا چکی ہوں، تو اب اس کے بعد آپ اس سے کوسچن آنسر کریں گے، تو اگر وہ اس کے آنسر دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو وہ سٹیپ سمجھ آ گیا۔ یہ ہے آپ کا سٹیپ 1 کی جو ایویلویشن آپ نے کی ہے، اس کو ہم کہیں گے پارشل ریکیپچولیشن یا فارمیٹیو ایویلویشن، جزوی اعادہ۔ یہ کسی بھی ابھی جو پروسیس شروع ہو رہا ہے، پروسیس شروع ہونے کے دوران جو ایویلویشن کی جاتی ہے اس کو فارمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں۔ جب آپ سارے سٹیپس پڑھا لیں گے، فار ایگزامپل آپ کا پروسیجر جو تھا وہ 3 سٹیپس پر تھا، 3 سٹیپس تھے، اور 3 سٹیپس آپ نے کمپلیٹ پڑھا رہی ہو، ہر سٹیپ کی ایویلویشن بھی کر لی، اب آپ سارے پیچھے بھی 2 سٹیپس پڑھائے ہیں جو تینوں سٹیپس ہیں ٹوٹل، ان تینوں سٹیپس کی ایویلویشن کرنا چاہتے ہیں اور ہر سٹیپ سے کوئی کوسچن بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو جب آپ وہ سارے سٹیپس کا جو ایویلویشن کریں گے ان دی اینڈ، تو وہ کہلائے گا سمیٹیو ایویلویشن۔
یا فائنل ریکیپچولیشن، تو اس کو کلی یادہ اردو میں بول دیتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو سارے سٹیپس یعنی پورا ٹاپک ایزیلی سمجھ آ گیا کہ نہیں سمجھ آیا۔ تو اس طرح آپ کا یہ جو ہوگا ایویلویشن کا پروسیس، یہ سمیٹو ایویلویشن وہ ہوتی ہے جو کسی بھی فنکشن یا پروگرام یا کسی بھی فیز کے اینڈ پر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی پروسیس کے اینڈ پر جو ایویلویشن کی جائے وہ سمیٹو ایویلویشن کہلاتی ہے۔ کسی بھی پروسیس کے دوران جو ایویلویشن کی جائے وہ فارمیٹیو ایویلویشن کہلاتی ہے۔ ان دی اینڈ آپ بچوں کو ہوم ورک دیں گے تاکہ وہ گھر میں بھی یا خود بھی کچھ ایکٹیویٹیز کریں، یا وہ ہوم ورک آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، یا آپ ان کو گائیڈ لائن کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ یہ جو ہم نے چیز پڑھی ہے اس کو آپ نے مختلف طریقوں سے اپنے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں، کہ کیسے یہ اپلائی ہوگی تاکہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ آ سکے، گائیڈ لائن آپ کی مل سکے لائف میں بھی۔ اگر کوئی چیز ایسا کوئی پرابلم آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، کوئی پرابلم سالونگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں، تو ان کو مختلف طریقوں سے مختلف اس کے جو شیپس بن سکتی ہیں، مختلف حالات کنڈیشنز میں اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے، وہ بھی پھر آپ گائیڈ لائن ان بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، لرنرز کو دیں گے۔ تو یہ آپ کا ایک لیسن پلان ہے جو ان پارٹس پر منحصر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں جو بھی پارٹس ہیں یہی تقریباً پارٹس ہوتے ہیں، کسی میں کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ عموماً اسی طرح ان کا لیسن پلان لکھتے ہیں، اس میں یہی آلموسٹ سٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر ان کا آپ سیمپل 3600 کے مینول میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی سیمپل آپ کو لیسن پلاننگ کا دیا ہوا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔